السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں فہم دین سے نوازے، ہمیں راست فکری سے نوازے، ہمیں اعتدال فکر عطا فرمائے۔ ہر شخص خود مکلف ہے، یعنی اگر کسی ایک شخص کی نیت میں فطور ہے یا اس کے عمل میں ریا ہے تو اس باطنی فطور اور ظاہری ریا کا ذمہ دار وہ خود ہے، جواب دہ بھی وہ خود ہوگا، اور اس کی بدنیتی کی وجہ سے یا اس کی ریاکاری و عجب کی وجہ سے باقی لوگوں کا عمل اور ان کی نیت ہرگز متاثر نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیجئے کہ مدینہ شریف میں منافقین بھی تھے، ان کی تو نیت اچھی نہیں تھی، وہ مختلف معاملات و اعمال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شریک ہوتے تھے، بظاہر کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان تمام منافقین کو ظاہر کر دوں، ان کے نام افشا کر دوں، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پردہ پوشی کی تلقین فرمائی اور معاملہ رب کے سپرد کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس طرح قرآن عظیم میں واضح حکم ہے، واضح ارشاد ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ نص ہے کہ کسی کا بوجھ کسی پر نہیں لادا جائے گا، کسی کی وجہ سے کسی اور کو نہیں پکڑا جائے گا۔ بیٹی کی غلطی کی وجہ سے باپ کو اور باپ کی غلطی کی وجہ سے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ہر شخص اپنے عمل کا اور اپنی نیت کا ذمہ دار ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو اس نے کسب کیا ہے اس کا رہین منت ہوگا، اس حوالے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ رب جلیل کا سلوک اور برتاؤ ہوگا۔ لہٰذا بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، عاجزی و انکساری سے عرض کر رہا ہوں، بہت لجاجت سے عرض کر رہا ہوں، عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر مشترکہ قربانی میں کسی ایک شخص کی نیت خراب ہے یا ریاکار ہے تو اس کی وجہ سے باقیوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جو شخص اخلاص مند ہے، جو شخص رجوع اللہ کا متحمل ہے، جو انابت اللہ سے شادکام ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ حقدار ہے اللہ جل شانہ کی دربار رحمت و فضل و عدل سے۔ جزاکم اللہ۔